ناظرین، نیٹو کی جانب سے ایک تہلکہ خیز رپورٹ شائع کی گئی ہے، اور یہ رپورٹ اس وقت شائع کی گئی ہے جب وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نے خود امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کو ہوائی اڈے دے گا۔ ایک ہوتا ہے اپنے کسی وزیر یا مشیر کے ذریعے کسی ملک کو پیغام دینا کہ ہماری آپ کے لیے یہ پالیسی ہے، لیکن اب عمران خان نے خود امریکہ کو واضح پیغام دیا اور یہ کیا ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ رپورٹ طے کرے گی کہ فیوچر کے اندر پاکستان یا افغانستان کا حال کیا ہونے والا ہے اور امریکہ خانہ جنگی کو کس طرح دھکیلنے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک۔ ناظرین، افغان طالبان، چائنا، رشیا اور پاکستان اشرف غنی حکومت کا تختہ الٹنے کو تیار۔ کیا اشرف غنی اپنی حکومت بچا پائیں گے؟ کیا افغانستان کی خانہ جنگی نے بھارت پر خوف طاری کر دیا ہے؟ اس رپورٹ کے بعد بھارت کی چیخیں کیوں نکل گئیں؟ دنیا ایک نئی جنگ کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے؟ کیا جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا تو اس کے بعد بھارت خود کو بچا پائے گا؟ کیا افغان طالبان کابل پر قبضہ کرنے والے ہیں؟ کیا عمران خان کا یہ جواب امریکہ کو پسند آئے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام تر موضوعات پر بات کریں گے۔ ناظرین، نیٹو کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، رشیا، چائنا اور افغان طالبان اشرف غنی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک پیج پر موجود ہیں۔ ان ممالک کی جانب سے افغان طالبان کو انٹیلیجنس معلومات، ہتھیار، ڈرونز اور تمام تر انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ رشیا، چائنا اور پاکستان کا سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ جلد از جلد اشرف غنی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس وقت افغانستان کے اندر 16 کے قریب جو اڈے افغان حکومت کے ہینڈ اوور کیے گئے ہیں، ان اڈوں پر افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور سب سے زیادہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے اور ان کی پولیس افغان طالبان کے آگے ہتھیار ڈال رہی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا ہے، لیکن اندر کھاتے وہ طالبان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ ایون کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ میں ایک اور بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ اگر اس کو آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان پوری طرح اقتدار میں نہ آئے، یعنی افغانستان میں خالی افغان طالبان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر افغان طالبان کی حکومت آتی ہے تو افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ افغان طالبان اشرف غنی کے ساتھ مل کر افغانستان میں حکومت بنائے۔ نیٹو کے اس پراپوگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، نیٹو کی اس رپورٹ میں یہ لکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات خراب کروائے جائیں۔ ناظرین، نیٹو کی اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور UAE افغان طالبان کی شدید مخالف ہیں۔ سعودی عرب اور UAE افغان طالبان کو پسند نہیں کرتے۔ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے آنے کے بعد افغان طالبان کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ سعودی عرب کو اسلام کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن مگر وہاں پر بدقسمتی سے اسلام کا نظام قائم نہیں ہوا، بلکہ وہاں پر بادشاہت کا نظام قائم کیا گیا۔ آج بھی سعودی عرب میں بادشاہت کا نظام قائم ہے، لہٰذا اب پوری دنیا میں اسلام پسندوں کی نظریں افغانستان کی جانب ہیں، کیونکہ وہاں پر اسلام کا نظام آنے والا ہے۔ اشرف غنی کی حکومت کا تختہ کسی بھی وقت الٹا جا سکتا ہے، اور تختہ الٹنے میں پاکستان، رشیا اور چائنا کا بھی ہاتھ بھرپور طریقے سے ہوگا۔ اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہاں پر اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ ناظرین، رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ انڈیا افغانستان کی صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ یہاں سے نکل گیا تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے، جائیں گے کہاں؟ اس وقت انڈیا افغان طالبان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، خائف ہو چکا ہے، اس لیے انڈیا نے افغان سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا بند کر دیا ہے۔ انڈیا کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، بلکہ اسے ہونا چاہیے تھا، ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے، یہ اسے اچھی طرح خبر ہو چکی ہے،
اگر امریکہ افغانستان طالبان کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہے تو یہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس رپورٹ کو کیوں جاری کیا گیا ہے؟ نیٹو کی جانب سے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کرنے کے بعد اس رپورٹ کو جاری کیا گیا ہے۔ دنیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آنے والے دور کے اندر افغان طالبان کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان کے حق میں پاکستان، رشیا اور چائنا بھی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ نے جو اپنا 4 ممالک کا کوارڈ بنایا ہے وہ ان کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی لیے پاکستان کے دونوں بارڈرز کے اوپر جنرل باجوہ نے الرٹ جاری کیا ہے، بلکہ ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے فوجی جوانوں کو یہ بات کلیئر کہی ہے کہ آپ نے دونوں بارڈرز پر الرٹ رہنا ہے، آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے، کسی بھی وقت حالات کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ہم ان حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ان کے مطابق ہی یہ کام کرنا ہے کہ اس رپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ انڈیا خوفزدہ اور پریشان ہے، انڈیا نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس لیے باجوہ نے انڈیا کے بارڈر پر بھی فوج کو الرٹ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت سیکیورٹی بہت زیادہ ہائی الرٹ ہو چکی ہے۔ ناظرین، انڈیا کو اس بات کا ادراک ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد افغان طالبان نے ہم کو مارنا ہے۔ افغان طالبان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے نکلنے کے 5 دن کے اندر اندر کابل فتح ہو جائے گا۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ یہ غلام ہے، جب آقا نہیں رہے گا تو غلام کہاں سے رہیں گے؟ اگر یہ امریکہ کے غلام نہ ہوتے تو آج افغانستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ان کی وجہ سے آج افغانستان کی یہ صورتحال ہوئی ہے۔ چائنا، رشیا اور پاکستان افغان طالبان کو بیک وقت سپورٹ کر رہے ہیں کہ اشرف غنی حکومت کا تختہ الٹے، کیونکہ اشرف غنی کی حکومت کا تختہ الٹے گا تو انڈیا کا انفلوئنس بھی ختم ہو جائے گا۔ جب انڈیا اپنا اقتدار کھو دے گا جو اس نے افغانستان میں قائم کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کی دہشت گرد تنظیمیں بھی کام نہیں کر پائیں گی اور امریکہ بھی یہاں سے نکل چکا ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ جس دن اس خطے سے نکل گیا، ایک تو اس خطے اور اس دن خطے میں امن آ جائے گا، اور دوسرا اس پورے خطے میں بھارت اکیلا ہو جائے گا۔ لہٰذا پوری صورتحال میں نیٹو کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کلیئرلی پیغام دیا گیا ہے کہ مستقبل کا جو نیا بلاک ہے وہ پاکستان، چائنا، رشیا اور افغان طالبان کا ہے۔ ایران بھی اس میں شمولیت اختیار کرے گا، اور اس کے بعد اس بلاک کی انڈیا اور امریکہ سے ایک بڑی لڑائی متوقع ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ کے نکلنے کے بعد چائنا، پاکستان، رشیا، افغان طالبان اور ایران اکٹھے اٹیک کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی سنوائی اب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پتا جی جو ہیں وہ افغانستان چھوڑ کر نکلنے والے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا وقت ایک نئی جنگ کا بیش خیمہ ثابت ہونے والا ہے؟ آپ کو جو بھی لگتا ہے کمنٹس باکس میں بتائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی خبر کے ساتھ حاضری دوں گا۔ اور ہاں، آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کی نظروں سے ہماری کوئی بھی ایسی ویڈیو گزرتی ہے تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے لائک بھی کیا کیجیے، شیئر بھی کیا کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں لازماً مستفید کیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری خبریں آپ کو کس قدر اچھی لگ رہی ہیں یا بری لگ رہی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔